ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمدللہ سیرت کے اسباق اپنی ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار جاری ہیں. سیرت کا مقصد آپ کے سامنے کئی دفعہ گوش گزار کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں پیدا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنا مستقل ایک عبادت ہے اور ایسا مجرب عمل ہے کہ اس کے پڑھنے سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو ہم سب جو ہے سیرت کے ان اسباق کے اندر باقاعدگی سے الحمدللہ آ رہے ہیں. تو ہم ہر شخص ہم میں سے آن لائن ہے یا آن سائٹ ہے وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس 16 کلاسز ہم نے پڑھ لی، آج 17ویں کلاس ہے، تو ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جو پہلے تھا اس میں کتنا اضافہ ہوا، اور جو پہلے ہمارا معمول تھا درود پاک پڑھنے کا کیا اس میں اضافہ ہوا ہے، کیا اس کی کوئی ترتیب بنی ہے، اور اگر اس میں اضافہ ہوا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس میں اضافہ نہیں ہوا خدا نخواستہ تو اس کی ہم فکر کریں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا معمول بنائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر قربانیاں ہیں ہمارے لیے، اور یہ دین اسلام جو ہم تک آج پہنچا ہوا ہے اس کے پیچھے کس قدر ایک مشکلات کا سفر ہے، جس میں سے آج کا سفر بھی ایک بہت بڑی ایک آزمائش بھی ہے اور بہت بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک تکلیف دہ مرحلہ بھی ہے کہ وہ سفر طائف ہے، کہ جو طائف کا سفر ہر سیرت کی کتاب میں اس کو ایک بہت بڑی جگہ دی گئی ہے، اس قربانی کو، اس سفر کو، اور اس کے اندر پیش آنے والے مراحل کو بہت بڑی جگہ دی گئی ہے. تو یہ واقعہ ایک بہت زیادہ اپنے اندر ایک اسباق بھی رکھتا ہے، دروس بھی رکھتا ہے، فوائد بھی رکھتا ہے، نصیحتیں بھی رکھتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے اس چیز کا احساس کریں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کے بڑھانے کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے انشاءاللہ. سفر طائف کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بہت مضبوط سہارے تھے دنیاوی اعتبار سے، جس میں آپ کے ایک چچا تھے ابو طالب اور ایک آپ کی اہلیہ تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا، یعنی کہ ہم سیرت کے جس فیز کے اندر ہیں ابھی اس میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. ہم سیرت کے 10ویں سال میں ہیں، نبوی 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو چکا کہ اس سال میں پے در پے چند دنوں کے وقفے سے ان دو شخصیات کا انتقال ہو چکا، جس کو عام الحزن کہا گیا. عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو. تو غم کا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بن کر آیا کہ نبوت کا 10واں سال. تو اس دو سہاروں کے چلے جانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اور اس دھچکے کی وجہ سے جو قریش تھے، جو اہل باطل تھے، ان کو موقع مل گیا اور زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشر ڈالنے کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور زیادہ تکلیف پہنچانے کا. تو انہوں نے اتنا یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس کر لیا کہ مکے سے ہجرت کے علاوہ کسی اور شہر کو دعوت اسلام کی سرگرمی یا مرکز بنانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بہت ایک سمارٹ موو تھی، ایک بہت پولیٹیکل موو تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے رخت سفر باندھا کسی اور شہر کی جانب، اور وہ شہر تھا طائف. طائف شہر کا انتخاب کیوں کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بارے میں بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کافی تفصیل سے لکھا ہے اس حوالے سے. ہم اس میں دیکھ لیتے. اچھا، آج کے سبق میں سفر طائف ہوگا مکمل. گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا سرسری سا ایک جائزہ لیا تھا. آج ان شاء اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف جانے کا واقعہ، وہاں پر جو آپ نے 10 سے کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 دن گزارے ہیں، کئیوں نے لکھا ہے 13 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا. تو بہرحال 10 دن یا 13 دن جتنے بھی آپ نے وہاں قیام فرمایا، اس کا انشاءاللہ جتنا سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ان واقعات کا بھی جائزہ لیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں اس سفر کے اندر کیا کیا مراحل پیش آئے اس کا بھی انشاءاللہ جائزہ لیا جائے گا. اور پھر وہاں سے آپ نے واپسی جو اختیار کی ہے وہ مکہ کی طرف دوبارہ واپس آئے ہیں، تو وہ واپسی کا بھی انشاءاللہ تعالی آج اس سبق کے اندر ذکر ہوگا. اور واپسی کے اوپر جو ہے جس وادی میں، وادی نخلا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، تو وہاں پر کچھ جنات کی جماعت آئی تھی
جس میں سے 7 جن تھے اس میں، نصیبین کے علاقے سے، ترکی کا علاقہ ہے، وہاں سے کچھ جنات آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کو سنا اور پھر مسلمان ہو گئے. تو ان کا واقعہ بھی انشاءاللہ اس آج کے سبق کا حصہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور صحابی جو کہ اسلام لے کر آئے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ آج کے سبق کا حصہ ہوگا. طائف کے سفر سے پہلے طائف کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ طائف کا علاقہ جو ہے یہ کیسا ہے، یہ شہر کیسا ہے، اس شہر کے اس شہر کا مکے سے کتنا فاصلہ ہے، اس کی آب و ہوا کیسی ہے، یہاں پر کون کون سے قبائل کی حکومت ہے، اور ان قبائل کا امپیکٹ قریش کے اوپر یا مکہ کے اوپر کیا تھا، اس کا تھوڑا سا یہ سلائیڈ کے اندر موجود ہے. دس نبوی کے اندر یہ سفر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. ٹھیک ہے، 10 نبوی کے آخر میں طائف کا سفر کا واقعہ پیش آیا. طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے. طائف کی آب و ہوا اور مکہ المکرمہ کی آب و ہوا میں بالکل متضاد ہے. مکہ جو ہے ایک ریگستانی شہر ہے یا علاقہ ہے، ایک صحرائی علاقہ ہے، آب و ہوا انتہائی گرم مکے کی. لیکن طائف اس کے مقابلے میں ایک سرسبز علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، آب و ہوا بہت بہترین ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایک صحت افزا مقام ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. تو طائف کا جو علاقہ ہے وہ انتہائی سرسبز ہے، مکہ کے مقابلے میں زیادہ زرخیز ہے، زیادہ بہترین علاقہ ہے رہنے کے آب و ہوا کے حوالے سے. طائف میں جن لوگوں کی حکومت تھی ان میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف کے نام سے. تو بنو ثقیف کی وہاں حکومت تھی. اور وہاں پر طائف کے شہر میں تو بنو ثقیف تھے، لیکن اس کے باہر کے جو علاقے تھے، طائف کے باہر کا علاقہ، وہاں ایک اور قبیلے کی حکومت تھی بنو حوازن کے نام سے. تو یہ طائف کے قریب آباد تھے. تو یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کی آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، لڑائی کرتے تھے ایک دوسرے سے. اور بعد میں انہی بنو حوازن کے ساتھ ایک جنگ بھی ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو غزوہ حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ فتح مکہ کے بعد جنگ لڑی گئی ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اب بنو ثقیف جو تھے، جو طائف شہر کے اندر آباد تھے، وہ ان کی بھی دو مشہور قبائلی شاخیں تھیں. ایک کو کہتے تھے احلاف، ایک بڑا قبیلہ تھا احلاف کے نام سے، اور دوسری شاخ تھی بنو مالک کے نام سے. تو یہ دو بنو ثقیف کی شاخیں ہیں، احلاف اور بنو مالک. اس نقشے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے جو آپ نے مکہ المکرمہ سے طائف کی طرف کیا ہے. اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو اس نقشے میں ایک چھوٹا سا نقشہ بھی ہے، یہ لکھا بھی ہوا ہے وہ تاریخی راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف جاتے ہوئے اختیار کیا. مکہ المکرمہ سے آپ نکلے ہیں، مزدلفہ کی طرف آئے ہیں، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے یہ شداد کا علاقہ، کرہ کا علاقہ اور ہدا کا علاقہ، ہدا سے پھر آپ طائف کی طرف گئے. تو یہ روٹ آپ نے اختیار کیا جو مکہ سے آپ نے طائف کا سفر فرمایا. تو یہ اس نقشے کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ موجود ہے روڈ میپ، جس پہ آپ نے سفر فرمایا تھا طائف کی طرف مکہ المکرمہ سے. اس کے بعد ایک اور نقشہ ہے. اس نقشے میں جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ واپسی کا سفر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو آپ نے واپسی کا سفر اختیار فرمایا. تو یہ میں نقشہ آپ کو شروع میں دکھا رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی. یہ طائف کا علاقہ ہے جہاں میرا ماؤس کا کرسر ہے. یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر، یعنی طائف کے شہر سے باہر کی طرف جائیں تو ایک باغ ہے، انگوروں کا باغ ہے، جو اتبا اور شیبہ، یہ دو مشہور سردار، ایک سردار تھا ربیعہ مکے کا، اس کے دونوں بیٹے ہیں یہ. تو ان کا باغ تھا طائف کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے آپ نکلے ہیں تو ان لوگوں نے بنو جو یہ ہے احلاف والوں نے، بنو ثقیف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے کچھ شرارتی لڑکوں کو لگا دیا تھا جو آپ کو پتھر مارتے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے. تو آپ ان کے اس سے جھنڈ سے بچنے کے لیے اس باغ کے اندر تشریف لے گئے. تو اس باغ میں کچھ دیر آپ نے قیام فرمایا اور یہاں سے پھر آپ نے واپسی کا سفر اختیار فرمایا. اور کرن المنازل کے نام سے جگہ ہے یہ، سیل الکبیر کرن المنازل. آج یہ میقات بھی ہے، اس وقت بھی تھی میقات. تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے ہیں کچھ دن. وادی نخلا کہلاتی ہے یہ. اور یہاں سے پھر آپ یہیں پہ جنات کی جماعت آئی، جہاں جو واقعہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا، جہاں پر ان جنات نے قرآن پاک سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہاں سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا اور واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. تو یہ ایک نقشہ ہے جو کہ واپسی کے سفر کو دکھاتا ہے. اور یہ دو تصویریں ہیں موجودہ شاید شہر جو طائف ہے اس کی، فضائی مناظر ہیں اس کے. تو یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں. بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر فرمایا، تو سوال یہ ہے کہ طائف کا ہی آپ نے آغاز کیوں فرمایا؟ اس کے علاوہ آپ کہیں اور تشریف کیوں نہیں لے کر گئے؟
تو اس پہ سیرت نگاروں نے مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ لکھی ہے کہ طائف کا علاقہ جو تھا یہ قریش کے سرداروں کے لیے ایک دفاعی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، سرسبز علاقہ تھا لیکن دفاعی مرکز بھی تھا۔ مکے کی جو پروٹیکشن تھی، شہر مکہ کی جو پروٹیکشن تھی، وہ اس طرف سے آنے والے جتنے حملہ آور ہوتے تھے، وہ طائف بیچ میں شہر ایک آتا تھا، تو اس لیے یہ ایک دفاعی پوزیشن تھی قریش مکہ کے لیے۔ تو اس لیے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی دوستیاں بھی لگائیں، ان کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ ایک تعلقات بھی بنائے کہ وہاں سے کوئی ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو بہرحال یہ انتہائی توجہ کا حامل ایک شہر تھا مکے والوں کے لیے۔ تو اور گزشتہ اس کی ہسٹری بھی ایسی تھی کہ گزشتہ زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ طائف کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے لوگ بے چین رہتے تھے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ طائف ایک سرسبز علاقہ تھا، اس کے مقابلے میں مکہ کی زمین ایک بنجر تھی اور زرخیز بھی نہیں تھی، اور آب و ہوا بھی بڑی سخت تھی۔ تو اتنی اچھی سرزمین کے اوپر ہر شخص کی رال ٹپکتی تھی کہ ہم طائف پر قبضہ کر لیں۔ تو قریش نے بھی کئی دفعہ اٹمپٹ کی وہاں پر طائف جا کر حملہ کرنے کی۔ تو بنو ثقیف ان سے ان حملوں سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے کہ ہم پر یہ مکے سے لوگ آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اور بھی دیگر اطراف سے حملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے قریش کے ساتھ ایک حلیفانہ معاہدہ کر لیا تھا، ایک دوستی کا ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ تاکہ قریش آج کے بعد ان پر حملہ نہ کر سکے۔ تو قریش کے ساتھ انہوں نے ایک دوستی والا معاہدہ کر لیا، اور اس میں ایک اور قبیلہ تھا بنو دوس، اس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک دفاعی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا یہ شہر۔ اور دوسرا یہ وجہ تھی کہ جو مکہ کے صاحب ثروت لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ عمرا جو ہوتے ہیں عموماً وہ کسی صحت افزا مقامات پر اپنے فارم ہاؤسز بنا لیتے ہیں، جائیدادیں خرید لیتے ہیں، چھٹیاں وہاں گزارتے ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں تو ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو قریش کے جتنے امیر کبیر لوگ تھے، جو عمرا تھے، جو سردار تھے، انہوں نے طائف کے اندر جائیدادیں خریدی ہوئی تھی، فارم ہاؤسز بنائے ہوئے تھے، باغات بنائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ وہاں جا کر چھٹیاں گزارا کرتے تھے اور موسم انجوائے کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس میں اس وجہ سے بھی جب وہاں جا کے وہ رہتے تھے طائف میں، تو قریش کے اور طائف کے آپس میں قبائل کے تعلقات بھی بن گئے، کچھ شادیاں ہو گئیں، کچھ رشتہ داریاں ہو گئیں، تو اس طرح سے ان کے وہاں پہ مستقل روابط بھی قائم ہونا شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف متوجہ ہونا یہ بغیر سوچے سمجھے نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑی سمارٹ موو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر آپ وہاں پر دعوتی سرگرمیاں شروع کر کے دعوتی مرکز بنا لیتے طائف کو، تو قریش کو یہاں پر بہت پاپڑ بیلنے پڑ جاتے، کیونکہ ان کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو جاتی۔ اگر طائف میں وہاں پہ لوگ مسلمان ہو جاتے اور وہ سارا دعوتی مرکز بن جاتا تو قریش کو ٹف ٹائم دیتے وہ پھر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طائف کا انتخاب فرمایا کہ آپ وہاں جا کر جو ہے یہ دعوتی اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھیں، اور ایک مددگار ایک جماعت تیار کریں جو نبی علیہ السلام کی مدد کرے اور اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سمارٹ موو تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہی تھے، کیونکہ مکے میں جتنی ٹف ٹائم مل رہا تھا مسلمانوں کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کی جماعت ایک کمزور پوزیشن کے اوپر تھی۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ایک مضبوط طاقتور جماعت بن جائے۔ ایک مضبوط طاقتور جماعت کا قیام ہی اسلام کی آگے آنے والی بقا کے اوپر منحصر تھا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی مضبوط جماعت تیار کرنا چاہتے تھے جو مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اس لیے آپ نے بیرون مکہ یعنی مکہ سے باہر جا کر کسی شہر کا اس کا انتخاب کیا کہ وہاں جا کر ایک تباہ آزمائی کی جائے، اور ایک بات کی جائے، کچھ ایسی سرگرمیاں کی جائیں جس سے وہاں پر کوئی مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو جائے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طائف پہنچے اور سارے یہ آگے معاملات ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب طائف کا رخ کیا، تو طائف میں جب آپ گئے ہیں تو آپ وہاں پر سیدھے گئے ہیں بنو احلاف کے پاس۔ بنو احلاف کون تھے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ طائف کے اندر دو بڑے قبائل تھے، بنو احلاف اور بنو مالک۔ تو بنو احلاف جو تھے یہ قریش کے حلیف بھی تھے، یعنی قریش کے ساتھی بھی تھے، اور جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس گئے تو آپ نے کسی چھوٹے موٹے سے بات نہیں کی، آپ نے جاتے ہی بنو احلاف کے لیڈروں کو ہاتھ ڈالا، آپ نے جاتے ہی ان کے سرداروں سے ملاقات کی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تو ان میں سے جو لوگ جن کا آتا ہے نام، اس میں جو ہے وہ تین نام آتے ہیں۔ جو احلاف کا ایک سردار تھا، اس کے تین بیٹے تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تین سرداروں کا نام آتا ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر طائف کے اندر سب سے پہلے جا کے ملاقات کی۔
اچھا، اس سفر طائف شروع کرنے سے پہلے ایک اوپر میں نے سلائیڈ میں لکھا بھی ہوا ہے کہ معجزہ شق القمر کا جو چاند کے دو ٹکڑے کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بارے میں اکثر سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ یہ معجزہ جو ہے عام الحزن اور سفر طائف کے درمیان ہوا، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور اہلیہ زوجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب آپ نے سفر طائف فرمایا تو اس کے درمیانی حصے میں اس واقعے کی جو ہے وہ ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تو اس معجزہ شق القمر کو ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو پھر تفصیل سے ڈسکس نہیں کروں گا، یہ ہمارے پرانے کلپس میں موجود ہے، کوئی ساتھی سننا چاہے دیکھنا چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے اس کو۔ بہرحال بہرحال یہ ایک بات اس میں آ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احلاف کے سردار کے تین بیٹوں سے ملاقات کی، عبد یالین، مسعود اور حبیب۔ جب آپ نے ان تین بھائیوں سے ملاقات کی تو ان کے جانب سے بہت ایک سخت سست قسم کی بات کی گئی، بڑی ترش روی کا مظاہرہ کیا گیا، بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات کی ہے تو ان تینوں نے کلمہ حق کو سنا انتہائی سختی کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ کیا خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھی کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی کہ محاورتاً اس نے بات کی کہ تو ہی ملا تھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ کعبے کا پردہ چاک ہو جائے کہ تجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس طرح کے اس نے بدتمیزی کی بات کی، اور ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے علاوہ تمہارے سوا کوئی ملا ہی نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو تینوں نے بہرحال ایک بے رخی برتی اور جو ہے وہ مذاق اڑایا، استہزاء کیا اور بڑی سخت قسم کی بات کی، اور یہاں تک بھی بات رہتی، اگر وہ بات ایسی کرتے، یہاں تک بھی بات رہتی اور وہ اتنی بات کرتے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا ان بدبختوں نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کچھ اوباش نوجوانوں کو، کچھ آوارہ گرد لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انہوں نے بازاری لڑکوں کو اکسایا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیا، اور ان کو کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ پتھر مارے جائیں اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ پتھر مارا کرتے تھے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاؤں مبارک ہیں، پنڈلیاں مبارک ہیں، ان سے خون جو ہے وہ روانی کے ساتھ جاری ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین، جو آپ کے جوتے مبارک تھے، وہ خون سے بھر کے پاؤں سے چپک گئے، اتنا خون نکلا کہ وہ پاؤں سے ہی وہ چپک گئے۔ اور وہ ظالم ایسے ظالم تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو ہے وہ زخموں کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے تھوڑی دیر کہیں آرام کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ کندھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیتے تھے اور پھر دوبارہ چلانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ جو ہے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تکلیف دہ جو ہے وہ معاملہ کیے رکھا۔ اس سفر میں، جو طائف کا سفر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر نہیں کیا، اس میں آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی کمال قسم کی جو ہے وہ قربانی اور جانثاری کا ثبوت دیا اس سفر کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش ہوا کہ لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، پتھر مارے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے دوڑا کرتے تھے، بھاگا کرتے تھے، اور ہوا یہ کہ ان کو بھی بہت زیادہ پتھر لگے، ان کو بھی اتنے پتھر لگے کہ سر ان کا کئی جگہ سے تو سر پھٹا ان کا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثاری کا ایک داستان رقم کی ہے کہ تاریخ ایسی مثال دینے سے قاصر ہے، اور جو بھی پتھر آتا یہ خود آگے ہو جاتے، اپنا سر آگے کر دیتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے کی بجائے مجھے لگ جائے، اور اس کی وجہ سے ان کا سارا سر زخمی ہو گیا اور ان کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے اور ان سے بھی خون بہنے لگا۔ تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لہو لہان ہوئے، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکوں کے جھنڈ سے بچنے کے لیے آگے کی طرف سفر کرتے رہے، اور حتیٰ کہ طائف شہر سے تھوڑا سا باہر آ گئے اور 3 میل کے فاصلے تک جو ہے وہ چل کے تو ایک باغ کے پاس پہنچے، اور وہ باغ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تھوڑی دیر جو ہے وہ ان شرارتی لڑکوں سے بچنے کے لیے پناہ لی، اور وہ باغ جو تھا وہ انگوروں کا باغ تھا، آج بھی وہ باغ موجود ہے، گو کہ کچھ آثار اس کے کم ہو گئے، بہرحال باغ موجود ہے اس میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے وہاں پہ آپ بیٹھ گئے، اور وہ باغ جو تھا جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، وہ باغ جو تھا ربیہ کے 2 بیٹے تھے، ربیہ سردار تھا قریش کا مکے میں، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اتبا، ایک کا نام تھا شیبہ، تو یہ دونوں جو تھے اس باغ کے مالک تھے، اور یہ انگوروں اور کھجوروں کا باغ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی۔
تو اس جب باغ میں آپ نے پناہ لی ہے تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ، ایک تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسافر بھی تھے۔ پھر ایک جو ہے وہ کمزور کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر کمزور بھی تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی مدد نہیں تھی لوگوں کی۔ اور پھر آپ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم زخمی تھے اور مظلوم بھی تھے۔ اور پھر دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہیں، اور نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یجیب المضطر اذا دعا کہ جب آدمی تکلیف میں ہو اور مجھے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی، اس مضطر کی جو ہے وہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور یہ دعا جو ہے یہ سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، اس کا متن ملتا ہے۔ دعا کیا ہے میں آپ کے سامنے دعا پڑھ دیتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں۔ دعائیں جو ہیں واقعی میں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن دعائیں نہیں مانتے، اور مشکلات آتی ہیں تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، دعائیں نہیں مانگتے۔ تو آپ کو اس سفر طائف کے واقعے سے یہ بھی ایک سبق مل رہا ہے، ہم سب کو مل رہا ہے کہ ہم پر کوئی مشکل بات آ جائے، کوئی مشکل امر پیش آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں مانگیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ تو یہ ایک لمبی دعا ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کی کہ یا اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور بے کسی کی، اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، اور تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جس کو دعائے مستضعفین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دعا کا آپ اثر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی جو ہے وہ فوراً مدد آئی ہے، ایسی مدد آئی ہے، نقد مدد آئی ہے کہ جو اتبا اور شیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، ان کا دل بھی اللہ نے نرم کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ تکلیفوں میں ہے اور اس وقت ہمارے ہی باغ میں کسی درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عداس۔ انہوں نے اپنے غلام کو ایک انگوروں کا خوشہ دیا اور کہا کہ اس شخص کو دے کر آؤ، وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے، جو کہ اس وقت زخمی ہے، لہو لہان ہے، جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا، ان سخت گیر قسم کے کافروں کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم فرمایا، اور عداس جو تھے وہ ہاتھوں میں انگوروں کا ایک تھال لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو کہ وہ لے کر آیا ہے کھجور، انگور لے کر آیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر انہوں نے طبق جو تھا، انگوروں کا تھال جو تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوروں کو اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انگور کھانا شروع کر دیے۔ اور تو عداس حیران رہ گئے اس بات کے اوپر، انہوں نے کہا، عداس کہنے لگا، خدا کی قسم اس شہر میں تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہتا جیسا آپ نے جملہ بولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے فکرہ، تو آپ کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عداس سے پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو عداس کہنے لگے کہ میں تو شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ یہ ایک نینوا شہر تھا، میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں، اور مذہب کے لحاظ سے میں عیسائی ہوں، میرا مذہب عیسائی ہے اور میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اچھا تم نینوا کے رہنے والے ہو، یعنی تم ایک اللہ کے نیک بندے یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا تو وہ چونک گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کو یونس علیہ السلام کا کیسے پتا، یونس بن متا کا علم آپ کو کیسے ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے،
وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس نے جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس نے بوسہ دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو چوما اور آپ کے پاؤں کو چوما۔ جب یہ انہوں نے چوما اور فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو جب یہ وہ ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا تو جو اس کے سردار بیٹھے ہوئے تھے عتبہ اور شیبہ اس کو دور سے دیکھ رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ عداس کیا کر رہے ہیں، کہ ہم نے اس کو انگوروں کا تھال دے کر ان کو کھلانا، ان کو دینے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ان کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع ہو گیا، اور جو ہے وہ ان سے عقیدت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ واپس آئے عداس ان کے پاس مسلمان ہو کر، تو انہوں نے جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار وہ تو نبی ہیں، وہ تو نبی برحق ہیں، اور وہ یونس علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، اور یونس علیہ السلام کے شہر کا میں رہنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کہا کہ خبردار تم نے اگر اس سے کسی قسم کی ملاقات کرنے کی کوشش کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دین عیسائیت سے تمہیں یہ ہٹا دے، اور یاد رکھو کہ تمہارا دین عیسائیت جو ہے یہ حق اور سچ مذہب ہے، ہرگز ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اس نے سختی کا بہت زیادہ، عتبہ شیبہ نے اس عداس کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ اچھا، یہ جب داس کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جو ایک حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی بہت زیادہ ذکر آیا، تو ان سے ایک مروی ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی نا، جب غزوہ بدر ہوا تھا، تو غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے عتبہ اور شیبہ بھی شریک ہوئے تھے۔ تو عتبہ اور شیبہ جب اس جنگ کے لیے نکل رہے تھے نا، تو ان کے اسی غلام عداس نے اپنے سرداروں کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تم لوگ بدر نہیں جا رہے ان سے لڑنے، تم لوگ اپنے قتل گاہ میں جا رہے ہو قتل ہونے کے لیے، تم اپنے مقتل کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، اور ہرگز ان سے لڑائی نہ کرنا، وہ حق اور سچ نبی ہیں۔ تو ایک مرتبہ آتا ہے کہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر میں ان کے سردار چلے گئے لڑنے کے لیے، تو یہ ایک جگہ بیٹھے رو رہے تھے تو آس بن شیبہ وہاں سے گزرا، تو انہوں نے پوچھا داس تم کیوں رو رہے ہو؟ تو داس نے کہا کہ میں اپنے دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں جو بدر میں گئے لڑنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس وقت وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے تھے، تو آس بن شیبہ نے کہا کہ واقعی میں کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ عداس سے پوچھا کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو عداس نے کہا خدا کی قسم بلا شبہ تمام دنیا کی طرف وہ اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں، وہ صرف رسول نہیں ہیں، وہ پورے عالم کے نبی ہیں، وہ پورے عالم کے رسول ہیں، وہ صرف عام رسول نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عداس کی طرف سے اپنے سرداروں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو کسی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا، یہ بات ہے غزوہ احد کے بعد کی، غزوہ احد کا واقعہ انشاءاللہ آئے گا آگے جا کے۔ تو غزوہ احد میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو غزوہ احد کے بارے میں پتہ ہی ہوگا کہ وہاں پر کس قدر مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس غزوے میں زخمی ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ واقعہ امید ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا، انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گا اپنے موقع پہ۔ تو غزوہ احد جب ہوا تو اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احد سے زیادہ سخت دن کبھی آپ پر گزرا؟ یعنی آپ کی زندگی کی اتنی قربانیاں ہیں، تو احد سے زیادہ تو کوئی ایسا دن سخت نہیں ہوگا جس میں آپ کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ تیری قوم سے جو تکلیفیں مجھے سو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن میرا وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی طائف کا واقعہ، اور اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا، مقام کرن الثعالب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا، یکا یک جو سر اٹھاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ آپ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک بادل میں نے دیکھا جب میں نے کچھ دیر ٹھہرا وادی نخلا کے اندر، مقرن ثعالب کے اندر، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو میرے سر کے اوپر آ گیا ہے سایہ کیے ہوئے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بادل کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ موجود ہے اس بادل کے اندر، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہیں سے آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے، یعنی آپ کی بات کو نہیں مانا اور آپ کے ساتھ انتہائی بے رخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب دیکھ لیا، سب سن لیا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے ملک الجبال کے ساتھ۔ ملک الجبال کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کا فرشتہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ملک الجبال کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں یہ آپ کی جو ہے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اتنے میں ملک الجبال قریب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اگر آپ حکم دیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو، کن پہاڑوں کو؟ جن میں اہل مکہ اور اہل طائف آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے لوگ ہیں، آپ حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ایسے کر کے ملا دوں، اور یہ سب کے سب جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک پس جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیشکش سنی ان کی، تو آپ قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کے اوپر، آپ کی حکمت کے اوپر، آپ کی محبت کے اوپر، اور آپ کی عنایت کے اوپر، کہ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا بالکل نہیں میں ایسا چاہتا، بالکل نہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو صرف اس وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، جس کی وجہ سے اہل مکہ اور اہل طائف جو ہے وہ اس اجتماعی عذاب سے اللہ پاک نے ان کی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حفاظت فرمائی۔ تو یہ ایک کمال افو درگزر کا مظاہرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اس میں علماء نے لکھا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے انتقام لینا تو کیا خیال ہے، لے سکتے تھے نا؟ کس قدر تکلیف میں تھے آپ، کس قدر پریشانی میں تھے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر انتقام نہیں لیا لوگوں سے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ایک تو ہے کہ داڑھی رکھ لینا سنت ہے، شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھ لینا سنت ہے، سر کا ڈھانکنا بھی سنت ہے، علماء نے لکھا ہے کسی کو معاف کرنا بھی سنت ہے، اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ آپ انتقام لے سکتے ہیں کسی سے، آپ انتقام نہ لیں یہ بھی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ دوسروں کو معاف کرنے کا مظاہرہ کرنا، اپنی ذات کے اوپر جو ہے تکلیف آئے تو اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ نہ کرنا، بلکہ اپنی اقدار کو، اخلاقی اقدار کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے تو سب ختم ہو جاتے، لیکن آپ نے اعلیٰ اقدار کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا، اور ان میں سے کسی کے خلاف بد دعا نہیں فرمائی۔ تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ بڑا پن ہے، اور کہ آپ اتنے رحم دلی کا آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے۔ اور ایک میں بیان سن رہا تھا، اس میں ایک شیخ فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں نا، ہم لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی برکت سے میں اور آپ آج مسلمان بھی ہیں، بلکہ میرا اور آپ کا وجود بھی ہے مسلمان ہونے میں۔ وہ کیسے؟ کہ وہ بتا رہے تھے کہ جو محمد بن قاسم تھے نا، جو آئے تھے یہاں پر سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر اس میں شکست دینے کے لیے، جو وہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، وہ اسی طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے محمد بن قاسم کا تعلق تھا، جن کی برکت سے یہ پورا برصغیر پاک و ہند مسلمان ہوا اور ہم اور آپ مسلمان ہوئے۔ تو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بدعا کر دیتے اور وہ سارے ختم ہو جاتے، تو پھر کون سا محمد بن قاسم، کون پھر ادھر آتا، کیا ہوتا کیا نہ ہوتا؟ تو یہ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایت ہے ہمارے اوپر بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جو ہے وہ بدعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف کا واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سنا دیا آپ کو۔ اچھا، یہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس باغ سے نکلے ہیں، جیسے میں نے آپ کو نقشے میں دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واپسی کا سفر تھا، تو اس باغ سے نکل کر آپ وادی نخلا میں قیام فرمایا، کچھ 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 دیر وہاں قیام فرمایا آپ نے۔ تو وادی نخلا میں جب قیام فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ حالت کے اندر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر ہے کنڈیشن دیکھی انہوں نے کہ آپ سخت لہو لہان ہیں، اور یہ سارے معاملات دیکھے، پہاڑ فرشتوں کا آنا بھی دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو جواب دینا بھی آپ نے سنا۔ تو آپ جو ہے وہ پریشان تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو وادی نخلا میں کچھ دن آپ نے جب قیام کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کدھر کا ارادہ ہے؟ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ طائف والوں نے تو آپ کو قبول نہیں کیا، مکہ والوں نے بھی آپ کو نکال دیا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اپنے ہی شہر یعنی مکہ المکرمہ میں دوبارہ داخل ہوں گے۔ تو بڑے حیران ہوئے یہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے تو ہمیں نکالا ہے، تو ہم کیا دوبارہ اپنے اسی جگہ پہ جائیں جہاں سے لوگوں نے ہمیں نکالا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ۔ اے زید،
اللہ تعالیٰ ضرور کشادگی کا راستہ نکالے گا، یقیناً اللہ کو اپنے دین کی مدد کرنی ہے اور اپنے نبی کو ضرور غالب کرنا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنے ہی شہر میں جائیں گے، اور وہاں ہم جو ہے وہ کسی اور منصوبہ بندی کے ساتھ جا کر جو ہے وہ وہاں پر کفار کی نسل پر محنت کریں گے، انہی میں سے لوگ تیار کریں گے، انہی میں سے جماعت تیار کریں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی ایک اسمارٹ موو تھی کہ آپ نے یہ مظاہرہ کیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلا کے اندر موجود تھے اور بنو ثقیف سے اب نامید ہو گئے تھے، اچھا اس سفر میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں تقریباً 8 لوگوں کی وصولی ہوئی ہے۔ وصولی کہتے ہیں کہ 8 لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک عداس، انسانوں میں صرف ایک شخص تھا جو کہ اس پورے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قربانی کے بعد ایک شخص صرف عداس جو تھا وہ مسلمان ہوا، اور باقی جو 7 لوگ تھے وہ انسانوں میں سے نہیں، وہ جنات میں سے تھے۔ تو گویا 8 لوگوں کی وصولی ہے اس پورے سفر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو جنات کا واقعہ، داس کا واقعہ تو آپ نے سن لیا۔ اب جنات کا واقعہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلا میں کچھ دن ٹھہرے ہیں، تو ایک رات آپ نماز کے لیے وہاں کھڑے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو ایک علاقہ ہے نصیبین کا علاقہ، نقشے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ نصیبین کا علاقہ ہے، ترکی کے اندر یہ علاقہ ہے۔ یہاں کی ایک جماعت تھی جو کہ گزر رہی تھی، تو جب یہ اس علاقے سے گزری ہے، وادی نخلا کے علاقے سے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کو سنا۔ تو جیسے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت کو سنا تو یہ وہاں ٹھہر گئے، یہ وہاں ٹھہر گئی جماعت اور سننے لگ پڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن۔ اور جب انہوں نے قرآن سنا تو یہ فوراً انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا، اور اسی وقت جو یہ اپنی جماعت تھی یہ دوبارہ اپنے اور جو ہے وہ ساتھیوں کی طرف چلی گئی اور لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ بہرحال سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جب آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہوں نے قرآن سنا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے آنے کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ ان کا نبی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ احقاف کے اندر جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورت ہے سورہ احقاف، اس کی چند آیتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قصے سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ یہ آیتیں آپ کے سامنے سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، یہ اسی نصیبین کی جماعت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو آئے حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش خاموش ہو جاؤ۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر پھرنے لگے۔ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جن جو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وادی نخلا میں اترے تھے جب آپ نے کچھ دن وہاں قیام کیا طائف سے واپسی پر۔ بہرحال قرآن انہوں نے سنا، ایک دوسرے کو خاموش بھی کرنے لگے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ یہی وہ دعوت تھی جسے مشرکین طائف نے رد کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو تھا وہ مسلمان کر دیا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینے کے لیے کہ اگر انسانوں میں سے اشرف المخلوقات میں سے لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اور بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو آپ کا جو ہے وہ مقلد کر دیں گے، آپ کا ایمان لانے والا بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنات کی جماعت جو تھی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو مسلمان کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے واقعہ، اس طریقے سے یہ جنات کی جماعت کا واقعہ ہے۔ سفر طائف میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اختیار کی تھی، جن میں کچھ ایک ترتیب تو یہ لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدل سفر اختیار کیا۔ طائف کی طرف جب آپ گئے ہیں تو آپ نے پیدل سفر اختیار کیا ہے، تاکہ کسی بھی قریش کے اور مشرکین مکہ کے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا نہ ہو اس حوالے سے کہ آپ کا ارادہ سفر ان پر عیاں نہ ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لو لائٹ کے اندر رہتے ہوئے اس سفر کو پیدل اختیار کیا، کسی سواری پر نہیں کیا۔ پھر اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید کون ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں،
تو منہ بولے بیٹے کا آپ کے ساتھ رہنا پھرنا چلنا کسی کو شک و شبہ میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے گھر کے فرد ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور شخص کسی دوست کو ساتھ لے لیتے، کسی اور کو شخص کو ساتھ لے لیتے، تو ضرور اگلے چونک جاتے کہ یہ 2 لوگوں کی جماعت، یا 3 لوگ یا 4 لوگ یا 5 لوگ، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اسمارٹ موو تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کسی اور کو لینے کی بجائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو ہے وہ اس سفر کے پر جو ہے وہ اختیار کیا۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے زید کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، تو ایک کیمسٹری میچ کرتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مشکل آئے گی تو یہ ضرور بضرور جو ہے ہم ایک دوسرے کا ہم جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ ہم ان میں اخلاص بھی ہے، امانت بھی ہے، سچائی بھی ہے، تو ان کے اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اس لیے ان کو ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لینے کو جو ہے وہ پریفر کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر اس سفر کے اندر جو بھی واقعات پیش آئیں گے، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس میں سے کسی راز کو افشا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک بات تھی کہ آپ کے سچے رفیق اور سچے ساتھی اور سچے دوست ثابت ہوں گے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے آ ہی گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے تو انہوں نے اپنا سر جو تھا وہ آگے کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا سر کئی جگہ سے پھٹا اور زخمی ہوا۔ پھر اس میں یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف کے سرداروں کو دعوت دی نا، 3 بھائیوں کو، تو آپ نے انہوں نے دعوت کو رد کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے نا تو کوئی بات نہیں، نہ مانو، لیکن تم اس معاملے کو چھپا کے رکھنا، تم کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تم پر جو ہے اسلام کی دعوت کو پیش کیا ہے اور تم نے جو ہے اس کو رد کر دیا ہے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس کو چھپانا تو کیا تھا، شرارتی لڑکوں کو ہی آپ کے پیچھے لگا دیا اور پورا ڈھنڈورا پیٹا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب جو ہے ان کا مذاق بھی اڑایا اور ظلم و ستم بھی کیا۔ بہرحال یہ کچھ اس میں احتیاطی تدابیر تھیں، اور پھر ایک تدبیر آپ کے سامنے آئی گئی، دعا اور گریہ وزاری کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہل طائف کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی سب سے پہلے، اور پھر ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اتنے یعنی کہ تکلیفوں کے باوجود بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اس میں اسمارٹ موو تھی جو کہ سفر میں آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ مکے میں جو داخلے کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں نے بتایا، طائف میں بتایا آپ کو 10 سے 13 دن تقریباً قیام کیا، اس کے بعد مکہ جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اور مکہ کے داخلے کے بارے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدشات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے کر ہی دیا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں سے ہمیں نکالا ہے وہیں پہ ہم جا رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کرم کرے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اس کا جواب دیا دعا کی صورت میں۔ بہرحال یہ جو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ میں تشریف لے کر گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایسے نہیں گئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس چیز کو انشور کیا کہ کسی نہ کسی کی جو ہے نا وہ ہم امان لے کر جو ہے وہ مکے میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی ایک پولیٹیکل موو تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بجائے ایسے جانے کے آپ نے کسی نہ کسی شخص کی جو ہے وہ امان میں جانے کو جو ہے وہ پریفر کیا۔ تو یہ اس میں بھی کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو ہے وہ امان کے ساتھ جو ہے وہ مکے میں داخل ہونے کی جو ہے وہ کی ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے تھوڑی اس کی ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کو کسی شخص کو امن کا پیغام پہنچایا کہ میں تمہاری پناہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے اخنس بن شریک۔ یہ وہ شخص تھا جس کی پناہ حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے پیغام بھیجا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پناہ کے لیے کہا ہے، تو اس نے فوراً یہ جواب دیا کہ ہم تو حلیف ہیں قریش کے، تو اگر ہم آپ کو پناہ دیں گے تو قریش ہمارے دشمن ہو جائیں گے، تو ہم تو ان کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، تو اس لیے ہم تو آپ کو پناہ نہیں دیں گے۔ تو اس نے 2 ٹکے کا جواب دے دیا اور اس پہ کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا جواب سنا تو ایک اور شخص، اس کا نام آتا ہے سہیل بن عمر، اس کی طرف پیغام بھیجا، تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ بنو عامر، یہ بنو عامر سے تعلق رکھتا تھا سہیل بن عمر جو تھا، اور بنو کعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ تھا، تو اس نے کہا کہ ہم بنو عامر جو ہے بنو کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے، ہم نے ان سے اگریمنٹ کیا ہوا، تو ہم بھی آپ کو پناہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ایک شخص اور تھا، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے مطعم بن عدی۔ تو مطعم بن عدی کو جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جو ہے نا وہ پناہ کا پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس شخص کا انتخاب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نا، یہ انتہائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء دنیا کے سب سے ہوشیار ترین لوگ ہوتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطعم بن عدی کا جو انتخاب کیا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری سیرت نگاروں نے اس پہ تفصیل لکھی ہے کہ اس شخص کا انتخاب کیوں کیا، اور بہرحال اس شخص کا انتخاب کیا، اور اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ بھی دے دی، اس نے پناہ بھی دے دی تھی۔
تو اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ متم بن عدی جو تھا نا، اس کا تعلق تھا بنو نوفل قبیلے کے ساتھ. اور بنو نوفل جو تھا، یہ انہوں نے کیا کیا تھا، ایک دفعہ حملہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے اوپر آپ کے دادا عبد المطلب کے دور کے اندر. انہوں نے کیا کیا، عبد المطلب کی جائیدادوں کو، زمینوں کو، جانوروں کو، سب کو قبضہ کر لیا تھا بنو نوفل کے اندر. تو یہ حریف تھے قریش کے. بنو نوفل والے جو تھے، یہ بنو عبد المطلب کے دشمن تھے. تو جب بنو مطلب پہ انہوں نے حملہ کیا نا، اور ان کی ساری زمینیں، جائیدادیں اور یہ سارے گھر مکانات پہ قبضہ کر لیا، تو عبد المطلب ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے. انہوں نے قریش کے دیگر قبائل کو مدد کے لیے بلایا. ان کی مدد پہ کوئی بھی نہیں آیا. اب ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تو انہوں نے پھر اپنے ننیال میں، جو آپ کو پتا ہے مدینہ کے اندر بنو خزرج تھے ان کے ننیال، انہوں نے بنو خزرج کے جو خزرج تھا ان کو لکھا کہ آپ ہماری مدد کرو. تو خزرج سے لوگ آئے لڑنے کے لیے. اور جب وہ لڑنے کے لیے آئے تو خانہ کعبہ کے صحن میں انہوں نے تیر تلوار سجا کے بیٹھ گئے. تو جیسے ہی بنو یہ آئے نوفل والے، انہوں نے دیکھا کتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے ہمارے مقابلے کی، تو انہوں نے چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے اور ان کو ان کی جائیدادیں، زمینیں، ہر چیز ان کو واپس کر دی. تو ایک ان کے اندر ایک حریف کی یعنی کہ دشمنی کی کیفیت کے اندر تھے یہ لوگ نا. تو یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، یہ آپ کے دادا کے دشمن قبائل کے اندر سے تھے. تو بہرحال ان کا ایک تعلق تھا بنو خزاع کے ساتھ. اور بنو خزاع کا آپ کو پتا ہے کون تھے؟ بنو خزاع وہ تھے جو، کچھ تاریخ ہم نے جو پڑھی ہے شروع میں عرب کی، اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو حرم کی، جو بیت اللہ کی ساری ذمہ داریاں تھیں، یہ بنو خزاع کے پاس تھی. بنو خزاع سے اقتدار چھینا تھا قصی نے. قصی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں ایک شخص تھا. اس نے بنو خزاع سے لڑائی کی تھی، اور پھر جو بیت اللہ کی متولیت تھی وہ بنو خزاع سے اپنے قبضے میں کی تھی. تو بنو خزاع اور قصی یعنی کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف لوگ تھے. تو بنو خزاع کے آدمی کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان بنو نوفل کے شک کو، یہ جو متم بن عدی تھا، اس کو یہ پیغام پہنچایا تھا. تو بہرحال یہ قریش کے لیے ایک ایسی ایک ان کے لیے ڈر تھا اس میں کہ اگر بنو نوفل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیا تو قریش کو بڑی پریشانی ہونے والی تھی اس چیز. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا انتخاب کیا کہ اس سے قریش کے اوپر ایک اپ سائڈ ایک پریشر آتا ہے، جس کی وجہ سے قریش جو ہے وہ تھوڑے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اور ہوا بھی یہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب متم بن عدی سے پناہ کی درخواست کی، تو متم بن عدی نے کسی مہربانی یا کسی نیکی کے جذبے کے تحت نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی، بلکہ اس نے تو ایک جو ان کی خاندانی ایک دشمنی تھی اس کے تناظر میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پناہ دی تھی. اور اس نے فوراً کیا کیا کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کا پیغام بھجوایا تھا، وہ فوراً تیار ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تلوار تیر سجاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً انہوں نے پروٹیکٹ کیا، اور تلواروں سے ڈھال بناتے ہوئے اور تیر کمانوں سے ڈھال بناتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بیت اللہ میں لے آئے. اور قریش سے للکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دے دی ہے، اور کوئی شخص بھی ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اب یہ بالکل میرے پہرے کے اندر ہے. تو یہ متم بن عدی کا احسان تھا اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کہ اس نے جو ہے وہ قریش کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے، ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ حفاظت فرمائی. تو بہرحال یہ متم بن عدی تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی جب آپ مکے میں تشریف لائے. اور مکے میں جب آپ آئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے بیت اللہ گئے، اور وہاں پر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نفل پڑھے، اور جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لیا، اور پھر اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. اچھا، متم بن عدی کے بیٹے تھے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے بہرحال. تو بہرحال جب بدر کے اندر 70 قیدی جو تھے وہ کفار کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے تھے. ہم بدر میں انشاءاللہ جا کے تفصیل سے بھی دیکھیں گے اس چیز کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا: لو كان المطعم ابن عدی حيا ثم كلمني في هؤلاء نتنا لترکتهم له. اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اس موقع پر اور ان بدبودار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا، تو میں اس کی سفارش کی وجہ سے ان سب کو چھوڑ دیتا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطعم بن عدی کا وہ احسان یاد تھا کہ جو انہوں نے اس موقع پر کیا تھا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی کہ آپ جو تھے وہ لوگوں کا احسان یاد رکھتے تھے، احسان بھولتے نہیں تھے کسی کا. تو بہرحال یہ وہ واقعہ ہے کہ مطعم بن عدی کی تعریف کچھ اشعار میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے متم بن عدی کی اپنے اشعار میں تعریف بھی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بہرحال اس متم بن عدی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ کہنا، یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر جو ہے وہ
ایسے لوگوں کی بھی فضیلت کو یاد رکھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی خوبیوں کا بھی اعتراف کیا جاتا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے طائف کا، واپسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو جب اب آپ تشریف لائے کہ کفار کی پناہ کے اندر مکہ شہر میں، اور وقت ہمارا پورا ہو گیا انشاءاللہ اس واقعے کو، جو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے، اس کا قبول اسلام کا واقعہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ طائف کے حوالے سے کسی صاحب کو کوئی سوال ہو آن لائن میں سے، آن سائٹ میں سے، تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہ پوچھوں گا کہ جنوں کی براہ راست ملاقات؟ جنوں کی براہ راست ملاقات ثابت ہے، شروع میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اوائل کے اندر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی تھی تو کچھ جنوں کی جماعتیں آئی تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سورہ جن کو پیش فرمایا تھا۔ تو سورہ جن سن کر بہت سارے جنات جو تھے ان کی جماعتیں مسلمان ہو گئی تھیں، اور یہ سورہ جن کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ مکۃ المکرمہ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ مسجد ابھی بھی موجود ہے، سورہ جن، سوری مسجد جن واقع ہے اس جگہ کے اوپر جہاں سورہ جن نازل ہوئی تھی، اور یہ جو مکہ کا مشہور قبرستان ہے جنت المعلا کے نام سے یا جنت المعلا کے نام سے، اس کے بالکل برابر کے اندر یہ مسجد موجود ہے۔ تو وہاں پر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں سورہ جن کا نزول ہوا تھا، اور وہاں پر جنات کی جماعتیں آئی تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہے، اس وقت اس دفعہ نصیبین کا جو 7 جن آئے تھے آپ کے پاس، ان کے آنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل پتہ نہیں لگا، یہ آپ کی تلاوت سنی، انہوں نے وہ مسلمان ہو گئے، اپنے علاقوں میں چلے گئے وہاں دعوت کے لیے۔ تو یہ بعد میں پھر سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو فرمایا کہ یہ جنات کی جماعتیں تھیں جو کہ مسلمان ہوئی ہیں، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ ملا۔ تو اس سے ایک ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو جنات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں جنات کا کہتے ہیں یا جن وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، ایسی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کا بھی وجود موجود ہے، جیسے سورہ جن قرآن پاک کا حصہ ہے۔ تو اس طرح ان کے بارے میں کچھ ایسا ایسا عقیدہ رکھنا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام میں تو ہے اس کا کہ اس کا وجود باقاعدہ موجود ہے۔ جی جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنات تھے جی ان میں سے کوئی جن آج ہے کچھ وقت دنیا میں موجود ہے، اس کی ایسی کوئی ہے؟ جنات کی نا عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ممکن ہے، ممکن ہے ایسا کہ آج بھی اس دور کے جنات موجود ہوں۔ ابھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی سیشن میں، اس لیے ایسی کوئی بات ابھی کروں گا نہیں، ابھی ریکارڈنگ بند ہوتی ہے پھر آپ کو ایک دو واقعہ سنا بھی سکتا ہوں کہ ایسی کچھ نہ کچھ شہادتیں کئی اللہ والوں کو ملی بھی ہیں کہ موجود ہیں۔ جی جی، عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس طرح ہم جنوں کی حیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جنات کے بارے میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لکم کل عزم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما وکل بعرۃ علف لدوابکم، کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی گوشت سے بھری ہوئی ہوگی، اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان جو ہے وہ ہڈیاں، جیسے ہم کھاتے ہیں ہڈی وغیرہ، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ہڈی وغیرہ ہم پھینک دیتے ہیں نا، تو حکم یہ ہے کہ ہڈی کو اچھی طرح صاف کر کے پھر پھینکنا چاہیے، ہڈی پر گوشت وغیرہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو ہڈی ہوتی ہے نا یہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، جیسے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ تو ہڈی پر اللہ تعالیٰ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جو کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ جب وہ ہڈی اٹھاتا ہے جن، تو اس پر اللہ تعالیٰ دوبارہ گوشت کی پرت چڑھا دیتے ہیں، اور وہ ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ اور جو ہمارے جانور ہوتے ہیں ان کا جو فضلہ ہے وہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہوتی ہے، یعنی کہ اس حدیث میں فرمایا گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے، تو جو ہمارے جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے وہ ان کے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک وہ بھی ہے، اور ایک اور حدیث بھی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا ہے فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانکم، یعنی ہمیں فرمایا کہ ان دونوں یعنی گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو۔ اگر استنجے کی حاجت پیش آ جائے تو آپ کو پتہ ہے پانی نہ ملے تو مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں جن سے استنجا کیا جا سکتا ہے نا، تو فرمایا کہ گوبر سے، یعنی کہ جو سوکھا ہوا گوبر ہوتا ہے
اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. یہ مٹی نہیں مل رہی تو آدمی کہتا ہے یار گوبر پڑا ہوا ہے اس سے میں اپنی نجاست کو صاف کر لوں, تو اس سے منع فرمایا گیا. اس طرح ہڈی پڑی بھی ہے کوئی, ہڈی وغیرہ سے بھی پہنچنا نہیں چاہیے نجاست کو. ان دونوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا کرنے سے منع فرمایا, اور یہ فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے بھائیوں یعنی جنات کا کھانا ہے. گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے اور یہ ہڈی ان کا خود کا کھانا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس سفر میں سیرت کے اور بھی واقعات میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ آتا رہے گا. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ظاہر میں بندے ہیں, حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہم سب کی دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. یا رب کریم اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, ہمارے روئیں روئیں میں اپنی یاد کو پیدا فرما, ہمارے انگ انگ میں اپنے ذکر کو جاری فرما. یا رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما. یا رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی اور تقوی عطا فرما, حیا اور پاک دامنی نصیب فرما, بے حیائی سے محفوظ فرما. یا رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز اور ضروری استعمال تک محدود فرما, اس کے ناجائز حرام اور لایانی استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما, گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں سے درگزر فرما. یا رب کریم ہمیں اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یا رب کریم جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب ہمارے مشائخ میں سے بڑے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کلی مغفرت فرما, اعلی علیین میں جگہ عطا فرما, قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ قبر کو تحد نگاہ وسیع فرما. یا اللہ آگے آنے والی تمام منازل آسان فرما. یا رب کریم ہمیں رزق حلال صدق مقال کے ساتھ آسان بابرکت اور فراغ عطا فرما. یا اللہ پاکیزہ روزی نصیب فرما. یا اللہ حلال اور طیب روزی کھانے کی اور کھلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مشتبہ اور حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہمارے مال میں, جان میں, عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما, ہماری اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے مشوروں میں, فیصلوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت, توفیق اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو سینہ بے کینہ عطا فرما. یا رب کریم, یا رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے, یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں, سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے اخلاق حمیدہ ہمیں عطا فرما, ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم حج بیت اللہ کی سعادت, بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی مبارک اور مقبول حاضری ہمیں بار بار عطا فرما. یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی, اس کو اپنانے کی, اس کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رب کریم اس سیرت کے پڑھنے سے پڑھانے سے جو چاہا جا رہا ہے یا اللہ اس چاہت کو پورا فرما. یا اللہ جو جو مقصد ہے اس کا, یا اللہ اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, اس مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.